السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابوذر غفاری کے ایمان لانے کا واقعہ، اور ویڈیو کے آخر میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں کیا فرمایا تھا، کیا یہ کھانا ہے یا پینے کی چیز ہے اور اس سے شفا ملتی ہے یا نہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن، لیکن اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت ابوذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے 3 سال پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر اس سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا، اور جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو نہیں جانتا اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول اور ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن 30 راتوں سے یہاں پر ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا ہے اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ حضرت ابوذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے الفاظ کے مطابق اسلام کیا تھا، اور اس سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابوذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی لڑاک کا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوذر غفاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے مان لانے کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ جب یہ مکہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی، اور حضرت علی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے، اور ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اسی طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو بھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتلاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں، پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنا معاملے کو کھلم کھلا اعلان کر دیا تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین لڑکے کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس پاس درمیان میں آ گئے اور وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے پھر مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس ہی نے مجھے بچایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، میں بھی پچھلے دن سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے اور ان سے بات کی۔ آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے اور باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بعد قبیلہ اسلم کے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے۔ لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کہا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ لے کر جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تم یہاں ارادہ کرتی ہو، اسی لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ان کہے گئے الفاظ پر، ان جملوں پر غور کیجیے گا اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔